میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے تمہیں جس بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ایک طے شدہ امر ہے، اور فرمایا یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ہوا مولانا، حق تعالی ہمارے دوست ہیں اور دوست کے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں۔ میرے محترم سامعین، انسانی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بیماری کا سامنا ہے، کبھی کسی تکلیف کا سامنا ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہے، اور انسان اندر ہی اندر کڑتا ہے، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ گئی، میں ایسے بیمار کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جو ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، کوئی ان کا وار چل گیا ہے، اس لیے کاروبار میں خسارہ، گھر میں لڑائی، پریشانی، اور پھر یہ جو جیلی عامل ہر جگہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جس کو بھی لے جاؤ وہ یہی کہیں گے اس کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دکانداری چلتی نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان کو کیا پیسے دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے جب کچھ بھی نہیں تو آپ کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، اور جب وہ کہیں گے کہ آپ پر تو وار چلا ہوا ہے، کالا جادو ہے، تعویذات ڈالے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار باندھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے لڑائی ہے، تو یہ بات بڑی جلدی دل کو لگے گی کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب کہیں گے جناب اس کو بڑی سمجھ آئی ہے، اس کو پیسے بھی دیں گے، شاباش بھی دیں گے، حالانکہ ہے سب وہ جھوٹ ہے۔ اور جو سچ بتائے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالی فرماتے ہیں میری طرف دھیان کرو، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر تمہارے پاس پہنچے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے۔ تم جو مرضی کہتے رہو، ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا تو سیلاب آ گیا، اچھا جی یہ نیچے سے تو ہندوستان نے چھوڑ دیا، جو اوپر سے اتنی بارشیں ہو رہی ہیں وہ کیوں جی؟ جو اوپر سے اتنی بارشیں ہو رہی ہیں وہ کون برسا رہا ہے جی؟ تو یہ نیچے سے بھی اسی کا حکم ہے۔ جب ہم خدا کے باغی بنے، دریا بھی بفر گئے، موسم بھی بدل گئے، آسمان کے تیور بھی بدل گئے، اور چونکہ ہمیں عادت ہے نا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیں، اس نے کیا وہ برا ہے، تو اسی حساب سے ہم نے ڈال دیا ملبہ۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالی فرماتے ہیں یہ سب ایک طے شدہ امر ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ کچھ ہونا ہے، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے اور یہ ساری ترتیب لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے، اور کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا۔
دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہماری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور گناہوں کی سزا واضح ہے، سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں ہم دیکھ لیں، آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے تو کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا کوئی دینداروں کی تعداد زیادہ ہو گئی؟ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، وہی جو نمازی روٹین کے ہیں، وہ بھی اگر کسی مصروفیت میں نہیں ہیں تو آ گئے، ان کو بھی کوئی شادی میں 2 بوٹیاں ملتی تو شاید وہ بھی نہ آتے، وہیں پہنچے ہوئے ہوتے۔ حال تو ہمارا یہ ہے، وہاں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کسی کو جلدی ہے، نہ کسی کو مصروفیت ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مسجد میں آ جائیں، ہو جائے صحیح خطبہ 5 منٹ لیٹ، جان پہ بن جائے گی، نماز 2 منٹ لیٹ ہو جائے جان پہ بن جائے گی۔ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے فرمایا مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھے تو صحیح، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو مسجد میں آ گئے، یہاں تو بغیر کچھ پڑھے بھی آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، ایک ایک سانس کے اوپر 10 مقبول نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ آپ کا سارا ٹائم عبادت میں ہے۔ اور اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، وہ کیا کہتے، سونے پہ سہاگا، پھر تو ڈبل ٹربل آپ کا اجر ہو گیا۔ اور اگر آپ خالی بیٹھے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے۔ تو یہاں بیٹھنا مشکل ہے، اور وہاں شادی حالوں میں میوزک چل رہا ہے، ایک ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے، بد نظری ہو رہی، بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں تو غیبتیں، بہتان، کوئی حکومت کو برا، کوئی اپوزیشن کو برا، غرضے کے ہر ایک کی زبان پہ لان تان، سارا ٹائم وہ گناہ میں گزر رہا، بیٹھے ہیں مزے سے وہاں پر۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی کسی نے آپ کا رزق نہیں باندھا، کوئی کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا، کوئی ایک آدھا کیس ہو سکتا ہے، میں اس کا 100% انکار نہیں کرتا، لیکن ہر ایک یہ سمجھے کہ جادو ہو گیا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہر ایک یہ سمجھے کہ میرے دشمنوں کا وار چل گیا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دنیا کی زندگی میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تمہارے مزاج کے خلاف ہوگا، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی بات جو